بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید و فرقان الحمید، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر صبح اور شام 10 بار درود پاک پڑھے اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ عز و جل قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شیء علیما۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، الحمدللہ یہ ہمارے ملک عزیز وطن پاکستان کی اہم خصوصیت ہے کہ اس ملک میں اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نبوت کے اظہار کے لیے باقاعدہ یوم ختم نبوت منایا جاتا ہے۔ گزشتہ کل یعنی 7 ستمبر یوم ختم نبوت تھا۔ اسی مناسبت سے آج ہم انشاءاللہ الکریم رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نبوت سے متعلق چند باتیں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ابتدا میں ہم نے پارہ 22 سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ الحمدللہ قرآن کریم کی تقریباً 100 کے قریب آیات ہیں جن سے عقیدہ ختم نبوت ثابت ہوتا ہے، جن سے ختم نبوت کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ انہی میں سے ایک یہ آیت کریمہ ہے جس میں بالکل صاف لفظوں میں نہایت واضح انداز میں عقیدہ ختم نبوت کا بیان موجود ہے۔ آیت کریمہ کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ صحابی رسول ہیں، سرور ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اس سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا۔ ہماری شریعت میں منہ بولے بیٹے کی حیثیت الگ ہے اور حقیقی بیٹے کی حیثیت الگ ہے۔ ان دونوں کے احکام جدا جدا ہیں۔ پردے کے معاملات میں، وراثت وغیرہ کے معاملات میں منہ بولا بیٹا کسی طرح بھی حقیقی بیٹے کے برابر نہیں ہے۔ لیکن زمانہ جاہلیت میں منہ بولا جو بیٹا ہوتا تھا اس کے حوالے سے یہ تصور پایا جاتا تھا کہ لوگ منہ بولے بیٹے کو بھی حقیقی بیٹا ہی قرار دیتے تھے۔ اسی لیے لوگ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زید بن محمد کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ جب اسلام آیا تو جہاں دیگر بہت ساری برائیوں کو ختم کیا گیا، وہیں دور جاہلیت کے اس
غلط نظریے کی بھی کاٹ کی گئی۔ سورہ احزاب میں باقاعدہ طور پر تفصیل کے ساتھ یہ بیان کیا گیا کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہے۔ اسی ضمن میں یہ آیت کریمہ بھی نازل ہوئی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ محمد نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے۔ اب یہاں پر جو لفظ آیا ہے رجال، کیا لفظ ہے؟ رجال۔ تو رجال یہ رجل کی جمع ہے، اور رجل کا معنی ہوتا ہے مرد۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ مرد۔ چھوٹے بچے کو عربی میں صبی یا غلام کہتے ہیں۔ جو بڑی عمر کا شخص ہو اسے رجل کہتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کریم نے 3 بیٹے عطا فرمائے، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم۔ حضرت قاسم، حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ تینوں شہزادے بچپن ہی میں دنیا سے پردہ فرما گئے تھے۔ ان میں کوئی بھی اس عمر کو نہ پہنچا کہ ان کو رجل کہا جاتا، یعنی مرد۔ عربی زبان میں مرد کا اطلاق، رجل کا اطلاق مرد پر ہوتا ہے، بچے پر، بچے کو الگ نام سے پکارا جاتا ہے۔ تو یہ چھوٹے ہی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، اس لیے فرمایا اے لوگو تم حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی بیٹا سمجھتے ہو، انہیں زید بن محمد کہہ کر پکارتے ہو، حالانکہ سچائی یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی بھی مرد کے والد نہیں ہیں۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حقیقی نہیں بلکہ منہ بولے بیٹے ہیں۔ مزید فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ وَلَٰكِن رسول اللہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں۔ یعنی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے حقیقی والد نہیں ہیں، لیکن روحانی طور پر قیامت تک آنے والے سب مسلمانوں کے لیے والد سے بھی بڑھ کر حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور سب نبیوں میں آخر نبی ہیں۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، دیکھیے قرآن کریم میں کتنی وضاحت کے ساتھ بالکل واضح طور پر بالکل صاف لفظوں میں بتا دیا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں۔ وَلَٰكِن رسول اللہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، یہ لفظ ہے وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، سب سے آخری نبی ہیں۔ بالکل صاف لفظوں میں قرآن نے بتا دیا۔ آپ کے بعد قیامت تک کوئی بھی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ اسی طرح احادیث میں بھی عقیدہ ختم نبوت کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ آئیے 4 احادیث کریمہ سنتے ہیں۔ حدیث پاک کی مشہور کتاب ہے مسلم شریف، سیاہ 6 میں سے 6 جو مشہور کتابیں ہیں صحیح حدیثوں کی، ان میں سے دوسرا نمبر آتا ہے مسلم شریف کا، پہلا نمبر بخاری شریف، پھر اس کے بعد مسلم شریف۔ مسلم شریف کی حدیث پاک، اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک نے زمین اور آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے مخلوق کی تقدیر لکھی۔ کتنے سال پہلے؟ 50,000 سال پہلے۔ اس وقت لوح محفوظ پر جو کچھ لکھا گیا اس میں یہ بھی تھا، کیا تھا؟ ان محمدن خاتم النبیین۔ کیا تھا؟ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں۔ سبحان اللہ۔ امیر اہل سنت نے ایک نعرہ دیا ہے، آئیے وہ نعرہ لگاتے ہیں۔ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی، آمنہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، اور شاہ ہر دو سرا سب سے آخری نبی۔ حدیث پاک کی مشہور کتابوں بخاری اور مسلم شریف، ترمذی شریف، یہ ساری سیاہ 6 کی حدیث کی کتابیں ہیں، یعنی 6 جو مشہور کتابیں ہیں
صحیح حدیثوں کی، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، مسند امام احمد، اس میں بھی ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے ایک بہت حسین و جمیل گھر بنایا مگر اس کے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ لوگ اس کے ارد گرد گھومنے لگے اور تعجب سے کہنے لگے کہ اس نے یہ اینٹ کیوں نہ رکھی؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں وہ آخری اینٹ ہوں اور اینٹوں میں سب سے آخری، جو وہ کہتے ہیں وہ میں آخری اینٹ ہوں اور نبیوں میں سب سے آخری نبی ہوں۔ سبحان اللہ۔ دوسری روایت میں کہ اس اینٹ کی جگہ کو پر کرنے والا میں ہوں اور میں آیا تو نبیوں کے سلسلے کو ختم یعنی مکمل کر دیا۔ الحاج مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ اس حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں، سبحان اللہ، کیسی پیاری مثال ہے۔ نبوت گویا کہ نورانی محل ہے۔ نبوت کیا ہے؟ نورانی محل۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام گویا کہ اس کی نورانی اینٹیں ہیں اور حضور علیہ السلام گویا کہ اس محل کی آخری اینٹ ہیں جس پر اس عمارت کی تکمیل ہوئی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، آپ کے زمانے میں یا آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہے۔ وہ قصر نبوت کی اینٹ آخری، قول شاہ دنا خاتم الانبیاء۔ ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، روایت کرنے والے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک رسالت اور نبوت ختم ہو گئی۔ رسالت اور نبوت کا سلسلہ کیا ہوا؟ ختم ہو گیا۔ اب میرے بعد نہ کوئی رسول ہے نہ کوئی نبی ہے۔ یہ حضور علیہ السلام نے واضح طور پر احادیث میں بیان فرمایا ہے۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بیمار تھا، سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی جگہ کھڑا کیا اور خود نماز میں مصروف ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کا کچھ حصہ مجھ پر ڈال دیا اور نماز کے بعد فرمایا، اے علی، تم اچھے ہو گئے، تم پر کوئی تکلیف نہیں ہے۔ میں نے اللہ پاک سے جو کچھ اپنے لیے مانگا تمہارے لیے بھی مانگا، اور میں نے جو کچھ چاہا اللہ پاک نے مجھے عطا فرمایا، مگر مجھ سے یہ فرمایا گیا، لا نبی بعدک، یعنی اے محبوب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اسی وقت ایسا تندرست ہو گیا گویا کہ بیماری نہیں تھا۔ حضور کی بارگاہ میں دیکھیں کیا شان ہے حضور کی اور کیا شان ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ سبحان اللہ۔ یہ بہت مشہور اور بہت مختصر اور عقیدہ ختم نبوت کا بالکل واضح اور صاف بیان کرنے والی پیاری پیاری حدیث پاک ہے۔ وہ کون سی حدیث ہے؟ لا نبی بعدی۔ کون سی حدیث ہے؟ لا نبی بعدی، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ بالکل یہی الفاظ یا اس سے ملتے جلتے اسی معنی اور مفہوم کے الفاظ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نہیں بلکہ بار بار کئی موقعوں پر ارشاد فرمائے۔ لہذا کوشش کر کے یہ مختصر سی حدیث پاک ہمیں بھی یاد کر لینی چاہیے اور بچوں کو بھی یاد کروا دینی چاہیے۔ حدیث پاک بہت چھوٹی سی مختصر حدیث پاک ہے۔ حدیث پاک کا جو متن ہے وہ کیا ہے؟ لا نبی بعدی، لا نبی بعدی۔ ایک دفعہ دوہرا لیں تاکہ یاد ہو جائے۔ لا نبی بعدی، لا نبی بعدی۔ حضور نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، لا نبی بعدی۔ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی بعدی۔ ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، کیا؟ لا نبی بعدی۔ سبحان اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، قرآنی آیت اور ان احادیث کریمہ سے ثابت ہوتا ہے
کہ عقیدہ ختم نبوت بالکل سچا اور واضح عقیدہ ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی پوشیدگی نہیں، نہ اس میں کسی دوسری رائے کی کوئی گنجائش ہے۔ الحمدللہ شروع سے ہی مسلمان اس عقیدے پر قائم ہیں، بلکہ تاریخ میں جس بدبخت نے بھی اس عقیدے پر ڈاکہ ڈالنے، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے کی جسارت کی ہے، ہر دور میں مسلمان اپنی قوت ایمانی سے اس کے دانت کھٹے کرتے آئے ہیں۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کی بات ہے کہ یمن کا ایک بدبخت تھا جسے اسود عنسی کہتے تھے، اسود عنسی۔ اس بد انجام نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر رکھا تھا اور اپنی جھوٹی نبوت کی تبلیغ کیا کرتا تھا۔ کچھ عرصے تک یمن میں اس کا فتنہ جو ہے وہ پھیلا رہا، یہ لوگوں پر ظلم ڈھاتا اور انہیں مجبور کر کے زبردستی اپنا کلمہ پڑھایا کرتا تھا۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہیں اس امت کا حکیم الامت کہتے ہیں، یعنی بہت عقل مند اور دانا شخص، حکیم الامت، اس امت کے آپ حکیم ہیں، آپ کو کہا جاتا ہے، اور آپ تابعی بزرگ ہیں، آپ بھی یمن ہی میں رہتے تھے، لیکن قربان جائیے اللہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ کے غلاموں کو کیا شان عطا فرمائی ہے۔ آپ بھی کہاں رہتے تھے؟ یمن میں ہی رہا کرتے تھے، آپ تابعی بزرگ ہیں۔ ایک دن اسود عنسی نے آپ کو زبردستی اپنے پاس بلا لیا اور پوچھا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ تو فرمایا، ہاں بالکل، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، میرے آقا ہیں، میں آپ پر ایمان رکھتا ہوں۔ تو اسود نے پھر پوچھا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے بڑی سادگی سے فرمایا، میں نے نہیں سنا۔ کیا فرمایا؟ میں نے نہیں سنا کہ تم کیا کہتے ہو۔ یہ سن کر وہ غصے میں آ گیا، اسود عنسی بہت غصے میں آیا، اور اس نے فوراً حکم جاری کیا کہ ایک بڑی اور خوفناک آگ جلائی جائے۔ اس کے کارندوں نے فوراً آگ جلا دی۔ اب اس نے حکم دیا کہ ابو مسلم کو اس دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے، چنانچہ آپ کو اس دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا گیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ مگر جس طرح اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گلزار کر دیا تھا نا، تو اسی طرح آپ کے لیے بھی آگ گلزار ہو گئی۔ آگ کا کچھ اثر آپ پر نہیں ہوا، آپ صحیح سلامت اس آگ سے باہر تشریف لے آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسے ہی آپ جس طرح سے گئے تھے اسی طرح آپ باہر تشریف لے کر آ گئے، سلامتی کے ساتھ جو ہے وہ آپ باہر تشریف لے کر آئے۔ تو یہ دیکھ کر سب حیران ہو گئے، یہ حیرت ناک منظر دیکھ کر اب اسود عنسی کو اپنی جھوٹی نبوت کے لالے پڑ گئے۔ اسے خطرہ ہو گیا کہ اگر یہ معاملہ مشہور ہو گیا تو اب کوئی مجھ پر جو ہے وہ ایمان نہیں لے کر آئے گا۔ اور پھر اس نے کیا کیا؟ چنانچہ اس نے آپ کو جلا وطن کر دیا اور آپ پھر مدینہ منورہ حاضر ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ عقیدہ ختم نبوت کوئی معمولی اہمیت کا عقیدہ نہیں ہے، یہ کوئی معمولی عقیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ یعنی اسلام میں جو اہمیت عقیدہ توحید کو ہے، وہی اہمیت اس عقیدے کو ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے جس طرح لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا ضروری ہے، اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے۔ کلمہ طیبہ جسے پڑھ کر کافر مسلمان ہوتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس کلمے میں جو لفظ محمد ہے، اس سے مراد کوئی اور نہیں بلکہ وہ محبوب خدا مراد ہیں، جن کے سر رب کائنات نے خاتم النبیین کا تاج سجایا ہوا ہے۔ اس لیے جو بندہ کلمہ طیبہ تو پڑھے مگر حضور علیہ السلام کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے، وہ ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا۔ بعد آپ کے ہرگز نہ آئے گا نبی نیا، واللہ ایمان ہے میرا اے آخری نبی۔ یہ امیر سنت نے ہمیں ایک نعرہ دیا ہے بہت زبردست، عقیدہ اہل بیت کا، نظریہ غوث پاک کا،
اولیاء کا نظریہ ہے رضا کا نظریہ، نظریہ عطار کا نظریہ ہے عطار کا سبحان اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ ضروریات دین میں سے، یہ کیا ہے؟ ضروریات دین میں سے۔ تاریخ گواہ ہے جس نے بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کیا اور اس پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی، اس کا انجام نہایت عبرتناک ہوا۔ آخرت میں اس کے لیے جو ذلت ہے تو وہ تو ہے، اللہ پاک ایسوں کو دنیا میں بھی ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں، بہت عبرتناک واقعات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ ڈیرہ غازی خان کے ایک قصبے الہ آباد میں ایک گستاخ اور منہ پھٹ شخص رہتا تھا جو نہ صرف ختم نبوت کا انکاری تھا بلکہ جہاں موقع ملتا اپنے غلط عقیدے کی تبلیغ کرنا شروع کر دیتا۔ عقیدہ ختم نبوت سے متعلق بہت بکواس کیا کرتا تھا۔ انسان کچھ بھی کرے بالآخر اسے مرنا تو ضرور ہے، موت آنی ہے، خدا کو منہ دکھانا ہے۔ اس بدبخت کی بھی موت آئی۔ ایک دن یہ اسی طرح عقیدہ ختم نبوت سے متعلق بک بک کر رہا تھا اور مر گیا اسی طرح۔ جو لوگ اس کے ہم خیال تھے، اسی کے جیسا عقیدہ رکھتے تھے، انہوں نے اس گستاخ کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کا خفیہ پروگرام بنایا، لیکن یہ خبر مسلمانوں تک پہنچ گئی۔ مسلمانوں نے علاقے کی پولیس سے رابطہ کیا اور اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونے سے روک دیا۔ چنانچہ اس گستاخ کو الگ زمین میں دفن کیا گیا۔ جیسے ہی اسے قبر میں اتارا گیا، لوگ ابھی واپس پلٹے ہی تھے کہ قبر میں آگ بھڑک اٹھی اور اس کی قبر سے اٹھتے ہوئے آگ کے شعلے 3 دن تک نظر آتے رہے۔ لوگ اسے دیکھ کر عبرت لیتے رہے۔ آخر 3 دن کے بعد قبر پھٹ گئی اور وہاں ایک بہت بڑا وہ گڑھا بن گیا اور خبر پھیل گئی اور لوگ دور دور سے عبرتناک منظر کو دیکھنے آتے رہے۔ آخر اس گڑھے کو پتھروں سے بند کر دیا گیا۔ تو یہ جو بھی اسی طرح کے اور بہت سارے واقعات ہیں، میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا، مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے اعداء تیرے۔ مٹ گئے مٹتے ہیں اور مٹ جائیں گے، اعداء کہتے دشمن کو، اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ سبحان اللہ، وہی دھوم ان کی ہے ماشاء اللہ، مٹ گئے آپ مٹانے والے۔ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کو وہ آپ کی ختم نبوت پر جنہوں نے ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی، وہ مٹ گئے، ان کا عبرتناک انجام ہوا اور لوگوں نے دیکھا، دنیا میں بھی، آخرت میں تو دیکھیں گے، دنیا کے اندر بھی ان کا عبرتناک انجام ہوا۔ اسی طرح تونسا شریف کا واقعہ ہے۔ ایک بڑا امیر و کبیر قادیانی تھا۔ اب قادیانی کسے کہتے ہیں؟ قادیانی اس بدبخت کو کہتے ہیں جو مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں اور انہیں مرزائی اور احمدی بھی کہا جاتا ہے۔ قادیانی ختم نبوت کے منکر اور کافر اور مرتد ہیں۔ جب یہ قادیانی مرا تو قادیانیوں نے اسے مسلمانوں کی مسجد کے صحن میں جہاں نماز نہیں پڑھا جاتا تھا وہاں دفن کر دیا۔ مسلمانوں کو اس پر بڑی غیرت آئی کہ ایک قادیانی جو کہ ختم نبوت کا منکر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہو، اسے مسلمانوں کی مسجد کی 4 دیواری کے اندر دفن کر دیا جائے۔ چنانچہ حکومتی اداروں سے مطالبہ کیا گیا کہ اس مرتد کو مسجد سے فوراً نکالا جائے۔ کافی محنتوں کے بعد آخر مسلمانوں کا مطالبہ مان لیا گیا اور حکومت نے حکم جاری کر دیا کہ اسے مسجد سے نکال کر کہیں اور دفن کیا جائے۔ اب اس کی قبر کھولی گئی۔ اللہ اللہ، جیسے ہی اس بد انجام کی قبر کھلی، بدبو کا ایک طوفان اٹھا اور پورے علاقے میں پھیل گیا۔ اتنی شدید بدبو تھی کہ لوگوں کے سر چکرا گئے اور آنکھوں سے پانی نکل آیا۔ لوگوں میں وہ ایک کوہرام مچ گیا اور انتہائی غلیظ اور کٹا پھٹا لاشا جب قبر سے نکالا گیا تو قبر کھودنے والے بھی کانپ گئے۔ خیر جوں توں کر کے وہاں سے گندے لاشے کو لے کر
وہاں سے نکال کر لے کر قادیانیوں کے حوالے کر دیا گیا۔ اب قادیانیوں نے اسے اپنے کسی گھر کے صحن میں دفن کر دیا۔ اس سے نکلنے والی بدبو ابھی بھی پھیل رہی تھی۔ چند ہی دنوں میں گھر میں ایسا تعفن پھیلا کہ گھر میں رہنا مشکل ہو گیا۔ آخر قادیانیوں نے تنگ آ کر اسے وہاں سے بھی نکالا اور دور کہیں کھیتوں میں دفن کر دیا۔ آنکھوں دیکھا حال جاننے والے کہتے ہیں کہ جب دوسری مرتبہ اس منکر ختم نبوت کو نکالا گیا تو اس سے نکلنے والی بدبو کئی میل دور تک پھیل گئی اور لوگ کئی دنوں تک اس بدبو کو محسوس کرتے رہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس عبرتناک واقعے کو دیکھ کر کئی قادیانی مسلمان ہو گئے، کئی قادیانی، اور جس میں سے ان کے کچھ گھر والے بھی تھے مردے کے۔ تو یہ عبرتناک انجام دنیا کے اندر بھی ان کا جو ہے نا وہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کا جو بڑا ہے، قادیانیوں کا جو بڑا ہے، اس کی موت بھی اسی طرح ٹوائلٹ میں ہوئی ہے، غلاظت میں، جس نے حضور کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا۔ تو ان کا انجام بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ بدبخت جو ہے وہ واش روم میں مرا اور غلاظت کے اندر اس کا منہ تھا۔ اس عبرتناک انجام سے جو نا یہ یعنی قیامت کے لیے مسلمانوں کے لیے جو نا عبرت ہے یہ، اور تمام رہتی دنیا کے لیے عبرت ہے۔ یہ سب سے بدترین کافر ہے قادیانی۔ اسی طرح ایک اور واقعہ سنیے۔ سیالکوٹ کا واقعہ ہے کہ وہاں ایک رمضان نامی شخص تھا جو قبریں کھودا کرتا تھا۔ اس کا کہنا ہے کہ ایک دن میرے پاس کچھ قادیانی آئے اور مجھے ایک قبر کھودنے کو کہا۔ مجھے معلومات نہیں تھی کہ قادیانی کون ہوتے ہیں، لہٰذا میں نے قبر کی کھدائی کر دی۔ جب وہ قادیانی لوگ اپنے مردے کو دفنانے کے لیے لائے تو میں نے اور وہاں موجود سب حاضرین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کیا دیکھا کہ اچانک قبر سانپوں سے بھر گئی اور ایک کے بعد ایک سانپ نہ جانے کہاں سے آتے جا رہا ہے۔ اسی وقت آندھی بھی چلنے لگی اور اس کے ساتھ ہی قبر سے آگ کے شعلے بھی اٹھنا شروع ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اب ان قادیانیوں نے مجھے ایک اور قبر کھودنے کا کہا۔ میں نے ایک اور جگہ جو ہے وہ کھدائی کر دی۔ جیسے ہی اس قبر میں اس گستاخ قادیانی کو دبانے لگے تو اس میں سے انتہائی خوفناک آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ اب دیکھیں زمین بھی ایسوں کو قبول نہیں کرتی، زمین بھی قبول نہیں کرتی۔ خوفناک آوازیں آنا شروع ہو گئیں، یہاں تک کہ مردے کی اولاد بھی وہاں نہ ٹھہری، وہ بھی بھاگ گئی۔ اس گستاخ کی گندی لاش 3 دن تک یوں ہی قبرستان میں پڑی رہی۔ بالآخر لوگوں نے اس پر مٹی ڈال کر اسے دبا دیا۔ اللہ اکبر، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کی پناہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ ہے منکرین ختم نبوت کا عبرتناک انجام۔ اصل عذاب تو ہوگا قیامت میں اور لوگ دیکھیں گے کہ ان کا کیسا انجام ہوگا اور کیسا عذاب ہوگا، لیکن بعض دفعہ رب تعالیٰ جو ہے وہ دنیا میں بھی ایسوں کا انجام جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے اور ان لوگوں کو عبرت کا نشانہ بنایا جاتا ہے تاکہ لوگ عبرت لیں اور ایسی گستاخوں اور گستاخیوں سے ہمیشہ دور رہیں۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں عقیدہ ختم نبوت پر اور تمام اسلامی عقائد پر استقامت نصیب فرمائے، آمین۔ اب یاد رکھیے، یہ جو قادیانی ختم نبوت کے انکاری ہیں، مرزا غلام احمد کو نبی مانتے ہیں، قرآن کریم کے بھی منکر ہیں، حدیثوں کے بھی منکر ہیں، بہت سارے انبیاء کرام اور بالخصوص ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ کے سخت ترین گستاخ ہے۔ یہ بدبخت مسلمانوں کو ورغلانے کے لیے بہت ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق اس وقت دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کے جو خلاف لابی کام کر رہی ہے، سب سے زیادہ تیز جو کام کر رہی ہے وہ قادیانی ہے۔ یہ بد انجام میڈیکل کی سہولیات فراہم کرتے ہیں، مفت علاج کراتے ہیں، پھر کھانا پینا مہیا کرتے ہیں، اور پھر رفاع عامہ کے یعنی خیر خواہی والے جو ہے وہ کام کرتے ہیں، لوگوں کو کاروبار کرواتے ہیں، مہنگے جو ہے وہ ملکوں کے ویزے دلواتے ہیں،
یوں دنیاوی لالچ دے کر لوگوں کی غربت کا ناجائز فائدہ اٹھا کر بیچارے بھولے بھالے مسلمانوں کو پھنساتے ہیں اور آہستہ آہستہ انہیں قادیانی بنا لیتے ہیں۔ عام عوام جو دین کی زیادہ معلومات نہیں رکھتے، وہ بڑی آسانی سے ان کے جال میں پھنس کر اپنا ایمان برباد کر بیٹھتے ہیں۔ اس لیے اپنا ایمان بچانے کی خاطر ہم سب پر یہ لازم ہے کہ ہم خود بھی علم دین سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، اور ہم سب کی دینی ایمانی ذمہ داریوں میں سے اور یہ اہم ترین ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی نس نس میں عقیدہ ختم نبوت ڈال دیں۔ اپنے گھر والوں کو، بچوں کو، بھانجوں بھتیجوں، غرض ہر وہ بچہ جو بولنا جانتا ہے اسے یہ عقیدہ اس طرح رٹا دیں کہ انہیں نیند سے جگا کر بھی اگر کوئی پوچھے تو وہ ایک ہی نعرہ لگائیں، محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی، آمنہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، شاہ ارد و سرا سب سے آخری نبی۔ الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے یہ بہت پیارے نعرے دیے ہیں، یہ نعرے اپنے بچوں کو یاد کروائیں۔ امیر اہل سنت کا رسالہ ہے سب سے آخری نبی، یہ رسالہ حاصل کیجیے، گھر میں اس کا درس دیجیے، انشاءاللہ بہت ساری معلومات حاصل ہوں گی، اور اللہ پاک نے چاہا تو ایمان کی حفاظت کا سامان بھی ہو جائے گا۔ اب دیکھیں اسی طرح اور بھی بہت سارے بدبخت گزرے ہیں جنہوں نے جھوٹا دعویٰ کیا نبی ہونے کا۔ مسیلمہ کذاب نامی ایک بدبخت تھا جس نے تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی مبارک میں ہی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا تھا۔ اب دیکھیں یعنی حضور ابھی حیات ہے، اس وقت ہی اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا تھا۔ ایک مرتبہ اس بے لگام نے صحابی رسول حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسیلمہ نے پوچھا، اتشہد ان محمد رسول اللہ؟ ان کا جذبہ ایمانی دیکھیں، جان چلی جائے اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن ختم نبوت پر آنچ نہیں آنی چاہیے۔ تو اس نے پوچھا، اتشہد ان محمد رسول اللہ؟ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا، ہاں بالکل میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ مسیلمہ نے پوچھا، اتشہد انی رسول اللہ؟ کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ فرمایا، میرے کان تمہارے یہ بات سننے سے بہرے ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ میرے کان تمہارے یہ بات سننے سے بہرے ہیں۔ مسیلمہ کو یہ سن کر غصہ آیا، چنانچہ اس کے حکم پر آپ کا ایک بازو کاٹ دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ مسیلمہ نے اپنا سوال دہرایا، اتشہد ان محمد رسول اللہ؟ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا، ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ پھر پوچھا، اتشہد انی رسول اللہ؟ کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ فرمایا، میرے کان تمہارے یہ بات سننے سے بہرے ہیں۔ اب آپ کا دوسرا بازو بھی کاٹ دیا گیا۔ مسیلمہ نے پھر اپنے سوال دہرائے، اب بھی آپ نے وہی جواب دیے، چنانچہ آپ کی ایک ٹانگ بھی کاٹ دی گئی۔ پھر مسیلمہ نے وہی سوال پوچھے، اب آپ کی دونوں بازو کندھوں تک وہ کٹ چکے تھے، ایک ٹانگ بھی کٹ چکی تھی، جسم سے خون بہہ رہا تھا، شدت کی تکلیف بھی ہو رہی تھی، مگر قربان جائیے جذبہ ایمانی تھا کہ اب بھی کمزور نہیں پڑا تھا۔ آپ نے پوری جرت کے ساتھ اب بھی وہی جواب دہرائے، اور اب آپ کی دوسری ٹانگ بھی کاٹ دی گئی۔ ایک روایت میں ہے کہ بالآخر مسیلمہ کذاب نے آپ کو آگ میں ڈلوا کر شہید کر دیا۔ اللہ اکبر۔ آپ آخری دم تک یہی کہتے رہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، مگر اے مسیلمہ تم اللہ کے رسول ہو، یہ بات سننے سے میرے کان بہرے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہے جذبہ ایمانی۔ اللہ پاک ہمیں بھی ایسا جذبہ نصیب فرمائے۔ اب قادیانی ہتھ کنڈے ڈالتے ہیں کہ طرح طرح کی باتیں کر کے اور الٹی پلٹی دلیلیں دے کر بیچارے کم علم مسلمانوں کو ورغلانے کی کوشش کرتے ہیں، ایمان پر ڈاکے ڈالتے ہیں، اور ان کے اس فتنے سے بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہی جو حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنایا۔ آپ نے صاف صاف فرما دیا، اے مسلمہ
تم نبی ہو، میرے کان یہ بات سننے سے بہرے ہیں، یعنی یہ بات 100% فائنل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، بس اس کے بعد مجھے اور کوئی بات نہیں سننی۔ سبحان اللہ۔ آئیے وہ نعرہ لگاتے ہیں جو امیر سنت نے دیے ہیں ہمیں، وہ کون سا نعرہ ہے؟ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی، آمنہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی۔ سارے آواز سے لگائیں گے تو اور مزہ آئے گا۔ بھئی ہمارا یہ عقیدہ ہے نا، اور یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ ایمان کا جزو ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے، کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ اس کا اگر کوئی انکار کرے، دل میں شک بھی ہو، تو وہ ایمان سے خارج ہو گیا۔ تو محمد مصطفیٰ تاجدار انبیاء ہے، حبیب کبریا، عقیدہ سب صحابہ کا، عقیدہ اہل بیت کا، سب سے آخری نبی۔ الحمدللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، اور یہ ضروریات دین میں سے اللہ پاک ہمیں اس پر قائم رکھے، اس پر موت عطا فرمائے، اور ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی 25ویں شریف آنے والی ہے۔ الحمدللہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے امام ہیں، تمام عاشقان رسول کے امام ہیں۔ آپ اللہ پاک کے ولی ہیں، بلکہ اپنے دور کے ولیوں کے سردار ہیں۔ آپ ایک ہی وقت میں بہت بڑے عالم بھی تھے، بہت بڑے مفتی بھی تھے، بہت بڑے محدث بھی تھے، اور بہت بڑے مفسر بھی تھے، بہت بڑے سائنسدان بھی تھے، اور پیر کامل بھی تھے، اور اللہ پاک کے فضل سے بہت بڑے عاشق رسول بھی تھے۔ الحمدللہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ محافظ عقیدہ ختم نبوت بھی تھے۔ اور آپ کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ بر صغیر میں سب سے پہلے جب عقیدہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا گیا، یعنی قادیانی بدبخت سے بھی پہلے، جب بعض گستاخان رسول نے قرآن کریم کے لفظ خاتم النبیین کا معنی بدل کر جھوٹے قادیانی کے لیے راہیں کھولنے کی کوشش کی، تو اس وقت سب سے پہلے جن علماء کرام نے عقیدہ ختم نبوت کا دفاع کیا، ان میں سب سے پہلا نام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد محترم مولانا نقی علی خان علیہ رحمہ کا ہے۔ اور الحمدللہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی ساری زندگی عقیدہ ختم نبوت پر پہرا دیا، اور قادیانیوں اور بعض دوسرے جو بد مذہبوں نے لفظ خاتم النبیین کی بہت تعویلیں کرنے کی کوشش کی۔ اس لفظ کے وہ معانی جو رسول ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، ان پر اعتراضات اٹھائے، تو اللہ پاک کے فضل سے یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہی تھے کہ جنہوں نے ان اعتراضات کے نہایت علمی جوابات دیے، اور آپ نے عقیدہ ختم نبوت پر کئی کتابیں لکھی، اور ان میں دلائل کے ایسے انبار لگائے ہیں کہ پڑھ کر مزے کو بھی مزہ آ جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک کمال یہ بھی ہے کہ آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ صرف ایک شعر میں پورے عقیدہ ختم نبوت کو بیان کیا ہے۔ آپ کیا لکھتے ہیں؟ نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی، چٹکتا پھر کہاں غنچہ کوئی باغ رسالت کا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا نبی بعدی، دہرا دیں اس کو، لا نبی بعدی، یہ یاد کر لیں، اپنے بچوں کو بھی یاد کروا دیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔